السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج پھر آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کے ان عظیم کرداروں کی جھلک لے کر حاضر ہونے کا جو سلسلہ شروع ہے، حاضر ہوا ہوں۔ سامعین گرامی القدر، آج ہم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے صحابی، ایک ایسے رضاکار، ایک ایسے جانثار جنہیں اللہ رب العزت نے طویل جثہ بنایا تھا، بزلہ سنجی جن کی پہچان تھی۔ میری مراد سیدنا عبداللہ رضی اللہ بن حذافہ ہے۔ کی سیرت و کردار پر روشنی ڈالتے ہیں۔ گرامی القدر سامعین، یہ عظیم الشان صحابی اوائل اسلام ہی میں دولت اسلام سے سرفراز ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ایمان لانا اپنے آپ کو مصائب و آلام سے دوچار کرنے کے مترادف تھا۔ چنانچہ ان سارے مصائب و آلام سے سیدنا عبداللہ رضی اللہ بن حذافہ بھی گزرے ہیں۔ مشکلات، پریشانیاں، ظلم و تشدد اپنی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ اس اثناء میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کو جو ہجرت حبشہ کی طرف جانے کا حکم دیا، ان میں سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل ہیں۔ آپ نے بھی طویل عرصہ تک مہاجرت کی زندگی گزاری، مصائب و آلام سے دوچار ہوتے رہے، لیکن آپ کی واپسی کے متعلق مورخین کی رائے یہ ہے کہ آپ غزوہ بدر سے پہلے واپس مدینہ آ گئے تھے۔ بعض مورخین نے آپ کو اہل بدر میں بھی شمار کیا ہے، لیکن جمہور مورخین کے نزدیک آپ بدر کے بعد والے تمام معرکوں میں، غزوات میں تو شامل رہے، لیکن اصحاب بدر میں شامل نہیں تھے۔ آپ وہ عظیم المرتبت انسان ہیں جنہیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کرنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ مزاح کو پسند کرنے والے آدمی تھے، مزاح فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان ایک مرتبہ آپ کی شکایت لے کر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ہنستا ہنساتا ہے، مزاح فرماتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رہنے دیجئے، اس کے دل کا اندر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ سامعین گرامی القدر، ایک سرایہ کے موقع پر جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذمہ دار بنا کر بھیجا تھا، روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اچانک اپنے احباب اور رفقا سے کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ جب وہ لکڑیاں اکٹھی کرنے لگے اور جمع ہو گئی ایک جگہ پر، آپ نے فرمایا ان کو آگ لگاؤ۔ جب ان کو آگ لگائی گئی، آگ بھڑکنے لگی،
تو آپ نے اپنے رفقا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ آپ نے میری اتباع اور تابعداری کرنی ہے، اطاعت امیر کرنی ہے؟ اہل لشکر نے کہا جی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے۔ فرمایا کہ آپ اس بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر کود جاؤ۔ اب اہل لشکر حیران، آدھے تیار ہو گئے کودنے کے لیے، آدھوں نے کہا نہیں بھئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کا حکم تو دیا تھا، لیکن اس آگ سے بچنے کے لیے ہی تو ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اب سوچ سمجھ رکھنے کے باوجود اس کے اندر کود جائیں۔ اسی اثناء میں کہتے ہیں کہ آگ بجھ گئی اور سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ مزاح فرما رہا تھا، اور بعد میں جب یہ بات نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان بھی ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان کے کہنے پر اس آگ کے اندر کود جاتے تو ہمارا کیا حال بنتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا دین کا اہم مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اگر تم اس آگ کے اندر کود جاتے تو کبھی اس آگ سے نکل نہ پاتے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اطاعت امیر کا وہ جائز امور کے اندر ہے، ناجائز امور کے اندر نہیں ہے۔ گرامی القدر سامعین، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حجر شریف سے سورج ڈھلنے کے بعد باہر تشریف لائے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کو ظہر کی نماز پڑھائی ہے، اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک جلال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر کھڑے ہوئے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی، اپنی نبوت بیان کی، اور پھر صحابہ اکرام علیہ رضوان سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج جس نے مجھ سے جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لے، منبر سے اترنے سے پہلے میں آج وہ سب بتانے کے لیے تیار ہوں جو تم پوچھنا چاہتے ہو۔ اب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جلال جب صحابہ اکرام علیہ رضوان نے دیکھا تو ان پر رقت طاری ہو گئی، رونا شروع ہو گئے، کسی میں ہمت ہی پیدا نہ ہو کہ وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام فرما سکے۔ اب جب یہ کیفیت سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھی تو آپ اٹھے ہیں اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ۔ لیکن نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مزاح کے باوجود جلال ہی میں رہے، بڑی مشکل سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو زانو ہو کے بیٹھے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر عرض کیا ہم اللہ کے رب ہونے پر، ہم اسلام کے دین ہونے پر، اور ہم آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں، راضی ہیں، راضی ہیں۔ اس پر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور پھر صحابہ اکرام علیہ رضوان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس دیوار کے ساتھ مجھے جنت اور جہنم کے احوال بتلائے، تخیلاتی طور پر دکھلایا، اور میں نے جو خیر اور شر کا انجام دیکھا ہے یہ تحیر خیز منظر اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے
کہ جب یہ بات جا کر سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ کے ساتھ شیئر کی، انہوں نے ان سے فرمایا کہ تم کتنے نالائق آدمی ہو، تم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسا سوال پوچھ رہے ہو کہ اگر زمانے جاہلیت کے اندر مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی ہوتی جو عرب کی عورتوں سے سرزد ہو جاتی تھی تو تم ان سب کے سامنے اپنی ماں کو رسوا کر دیتے۔ سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اماں جان، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ فرما دیتے کہ تم فلاں حبشی کی اولاد ہو تو میں اس حبشی کو اپنا باپ مان لیتا۔ اس قدر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم تھا۔ گرامی القدر سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب صحابی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ ایران کی طرف جو مکتوب نامہ بھیجا ہے، وہ مکتوب لے جانے والے صحابی بھی سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ مکتوب گورنر بحرین تک پہنچانا ہے اور پھر وہاں سے ہو کر وہ اسے شاہ ایران تک پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ تو بحسن و خوبی جو مکتوب گورنر بحرین تک پہنچایا ہے وہ سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامعین گرامی القدر، آگے مورخین نے تصریح نہیں فرمائی ہے کہ حاکم بحرین نے وہ مکتوب سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہی کسریٰ ایران تک پہنچایا ہے یا کسی اور سورس سے پہنچایا ہے۔ بہرحال یہ عظیم خدمت سر انجام دینے والے بھی سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سامعین گرامی القدر، اس عظیم المرتبت صحابی کی سیرت اور کردار کا وہ تاریخی واقعہ جس نے تاریخ کے اندر اسے امر کر دیا اور قیصر روم کے ساتھ جو جرأت، بے باقی اور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، جس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیشانی چومی ہے، وہ ایمان افروز واقعہ، وہ مسلمانوں کی تاریخ کے ماتھے کا جھومر انشاءاللہ العزیز اگلی نشست کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔